رمضان 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 ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے، ہر گھڑی اس میں عبادت دیکھیے۔ جس مسلک کا بھی ہو انسان، جس مسلک کا بھی ہو، اصول دین سے ہٹ کے اب فروع دین پہ آنا، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو کہ نماز فروع دین میں نہیں ہے یا نماز ضروریات دین میں نہیں ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی ایسا ہے جو نماز کے تعداد میں اختلاف رکھتا ہو کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے بلکہ 4 وقت کی ہے یا 6 وقت کی ہے؟ نہیں۔ کوئی ایسا ہے جو نماز کی رکعتوں میں اختلاف رکھتا ہو کہ صاحب ہماری فقہ میں صبح کی 4 رکعت ہے اور ظہر کی جو ہے وہ 2 رکعت ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت مانتا ہو اور ظہر کی 4 کے بجائے 2 مانتا ہو، مغرب کی 3 کے بجائے کچھ اور مانتا ہو۔ اور ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، نماز کو ستون دین، سب علی الاطلاق نماز ستون دین ہے، عمود دین ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ نماز کفر و ایمان کے درمیان خط فاصل ہے۔ جو اصول دین کا اقرار کرنے کے باوجود یہ کہے کہ نماز ضروریات دین اسلام میں سے نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس سب اسٹیٹمنٹ پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، پوری امت اسلامیہ کا۔ اور ہمارے یہاں اب آئیے اس نماز کی جزیات پہ آ جائیے۔ کوئی ایسا مسلک ہے جو کہتا ہو کہ نماز شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے؟ کوئی بھی مسلک، ایک سنگل ایکسیپشن نہیں، سب کہیں گے نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے، اللہ اکبر سے نماز شروع۔ سب کیا شافعی بار بار کیا کہنا، تکبیر کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ فرض کیا ہے پڑھنا، واجب کیا ہے پڑھنا؟ سورہ فاتحہ۔ کوئی مسلک ایسا ہے جو کہتا ہو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ صاحب ہم کچھ اور، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھتے ہیں، ہم کوئی اور سورہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہو سکتی مگر فاتحۃ الکتاب سورہ حمد کے ساتھ۔ اگر سورہ حمد نہیں پڑھی گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ کوئی مسلک ہے جس کے ہاں 5 وقت کی اس واجب فرض نماز میں رکوع نہ ہو یا 2 رکوع ہو ایک رکعت میں؟ کوئی ایسا مسلک ہے جس میں سجدہ نہ ہو یا 2 سجدے نہ ہو، 2 کے بجائے ایک ہی سجدے سے کام چلا لیتا ہوں؟ توجہ فرمائیں نا۔ ذکر رکوع کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ذکر سجود کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ نماز ختم کس پر ہوتی ہے؟ تشہد اور سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نماز کے متن میں، اس ٹیکسٹ میں 72 فرقوں میں سے کسی ایک فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ بھی کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ الحمد۔ جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے وہ بھی کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ الحمد۔ میں ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں، اسی ٹیکسٹ۔ دیکھا آپ نے دین کا ٹیکسٹ کہاں تک محفوظ ہے؟ واضح ہے۔ اب کوئی شخص رکن دین سمجھے کہ ہاتھ کھولنا رکن نماز ہے اور ہاتھ باندھنا رکن نماز ہے، تو اس کے معنی ہے کہ وہ فقہ سے واقف نہیں ہے۔ بھئی نماز میں ارکان نماز الگ ہیں، واجبات نماز الگ ہیں، مستحبات نماز الگ ہیں، واضح ہے کہ نہیں؟ اب ارکان نماز، واجبات نماز، مستحبات نماز کی مثال اگر آپ کو دوں میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز، فرض کیجئے اگر وقت کم ہے، آپ
رات دیر تک اسٹڈی کرتے رہے یا محنت کرتے رہے، پڑھتے رہے یا جاب کرتے رہے، اور آپ سوتے سوتے 1:30 2 بج گئے 3 بج گئے، اور صبح نہیں آنکھ کھلی اول وقت فجر، اب سورج نکلنے میں طلوع آفتاب میں 3 منٹ رہ گئے تھے، آنکھ کھلی اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں۔ ہر فقہ کہتی ہے آپ کو نماز نصیب ہو جائے گی، 2 منٹ کے اندر 2 رکعت نماز ہو سکتی ہے، واجب فرض۔ آپ مایوس نہ ہو گے، اب تو 3 ہی منٹ رہ گئے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ کو نماز مل جائے گی اگر آپ احکام سے واقف ہیں۔ لیکن اگر اول وقت آپ نے نماز، جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، جیسے آج کل یہاں دہلی میں تقریباً 6 بجنے میں کتنے منٹ باقی ہوتے ہیں؟ 15 منٹ باقی ہوتے ہیں تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اول وقت آپ پہلے سے، آپ 5:30 بجے اٹھ گئے یا آپ 5 بجے اٹھ گئے، 4:45 بجے اٹھ گئے، آپ نے طہارت اور تہجد کی نماز پڑھی اور باوضو ہیں اور آمادہ ہیں نماز کے لیے، کہ جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر یا جیسے ہی فجر کا وقت ہوا، آپ نے نماز صبح شروع کی، اور مستحبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، تو یقین کیجئے کہ 2 رکعت نماز 20 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اور 2 رکعت نماز 2 گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے۔ تکبیر کے بعد اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور تکبیر کے بعد سورہ حمد پڑھی اور حمد کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، اور پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، اور اس کے بعد رکوع کیا، سجدہ کیا، اور دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھی، تو 2 رکعت نماز کتنی دیر میں ہوگی؟ اور پھر دوسری رکعت میں قنوت بھی پڑھا، اور نماز میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنے کے علاوہ جتنا ذکر ہے رکوع میں، اور ذکر ہے کہ نہیں مستحب، سجدے میں اور ذکر ہے کہ نہیں مستحب، تو 2 رکعت نماز آپ 2 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ میں پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت نماز آپ 2 منٹ یا 1.5 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ احکام سیکھنا بھی واجب ہے عزیزوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے، اور ہمارے نقطہ نظر سے، پھر عرض کر رہا ہوں ہماری اصطلاح میں، ہمارے نقطہ نظر سے یہ مضمون بھی تقریباً تواتر کے ساتھ آیا ہے، بلکہ لفظی تواتر کے ساتھ آیا ہے، کہ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ ان کو وصیت کرتے ہوئے اور دوسرے صحابہ کو بار بار وصیت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر دیتا ہے، جب بھلائی چاہتا ہے، حضور کا ارشاد۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ایک ارشاد صرف سنا دوں میں، وہ ارشاد یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان مومنین کو، ان مسلمانوں کو، ان جوانوں کو ان کی پشت پر کوڑے برساؤں، تاکہ یہ کم سے کم احکام خدا کو سیکھیں، فقہ سیکھیں، احکام سیکھیں۔ آپ حکم نہیں سیکھیں گے اور بلا وجہ نماز قضا کر دیں گے جبکہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، گناہ گار ہوں گے کہ نہیں؟ یعنی نماز پڑھنے کی مہلت نصیب تھی آپ کو، آپ 4 منٹ میں، 5 منٹ میں، 3 منٹ میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور چونکہ طریقہ نہیں معلوم تھا، حکم نہیں معلوم تھا، سلیقہ نہیں تھا، ڈسپلن سے واقف نہیں تھے، تو آپ نے کہا اب کیا کروں، دیر میں آپ بولیے تو نماز پڑھ نہیں سکتا، تو وہ جو وقت تھا ضائع کر دیا، آپ گناہ گار ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ خیر یہ درمیان میں بات آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز میں مستحبات ہیں، واجب فرض، رکن نماز، اگر آپ جستجو کریں گے تو اس میں کسی بھی فقہ میں کوئی اختلاف آپ کو نظر
نہیں آئے گا، متن دین محفوظ ہے. واضح ہوئی بات؟ دوسری مثال، کوئی مسلک ایسا ہے جو کہتا ہو کہ ہم رمضان کا روزہ واجب نہیں سمجھتے؟ کوئی مسلک نہیں. یہ ضرور ہے، اب دیکھیے میں مزاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں، سنجیدہ نہ ہو جائیے گا. یہ ضرور ہے کہ برادران اہل سنت تھوڑا چھوٹا روزہ رکھتے ہیں، اور برادران تشیع تھوڑا اس سے بڑا روزہ رکھتے ہیں. یہ چھوٹا بڑا کیسے ہوتا ہے؟ نماز مغرب کا وقت وہ 10-12 منٹ 15 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، یہ 10-12 15 منٹ 20 منٹ بعد روزہ. روزے کا منکر کوئی نہیں ہے، روزے کے ضرورت دین ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے، روزے کے بقیہ شرائط اور واجبات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وقت میں اختلاف ہے بس. ٹھیک ہے، تو مشترک یعنی اصل میں اتفاق ہے، آپ اسے مانیں گے یا جو فرع میں اختلاف ہے اس پر زور دیں گے؟ اگر اصل میں جو اتفاق ہے یعنی 10 گھنٹے دونوں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، 10 منٹ کا جو اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ مخلص نہیں ہیں، خلوص نہیں ہے. یعنی 10 گھنٹے 11 گھنٹے جو دونوں نے مل کے مشترک عمل کیا اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور 10-12 منٹ کا جو اختلاف ہو گیا اس کی آپ کے سامنے زیادہ قدر و قیمت ہے. کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں روزہ واجبات و فرائض میں سے نہ ہو اور ارکان اسلام میں سے نہ ہو. ارکان اسلام میں سے کچھ ہے اصول اسلام اور کچھ ہے ارکان اسلام. نماز پہلا رکن، روزہ دوسرا. زکوٰۃ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس میں زکوٰۃ کا انکار کیا جاتا ہو یا زکوٰۃ کے احکام نہ ہو یا زکوٰۃ واجب و فرض نہ سمجھی جاتی ہو. اور اسی طرح حج، کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس کے سامنے حج واجب نہ ہو اور ارکان دین میں سے نہ ہو. توجہ فرمائیں. اور حج کی بھی جزیات اگر میں گناؤں اسی طرح جیسے میں نے نماز کی جزیات گنائی ہیں تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. کہیں کہیں اصطلاحوں کا اختلاف ہے، اصطلاح کا اختلاف، یعنی ایک عمل کو آپ کچھ کہتے ہیں، ہم اس کا نام کچھ اور رکھتے ہیں، اصطلاح کا اختلاف. یا کہیں ایک جز کا فرض کیجئے اختلاف ہے، یعنی احرام ہے، تلبیہ ہے، اور دینے والا طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، وقوف منی ہے، نحر یعنی قربانی ہے، پھر طواف ہے، نماز طواف ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سب مشترک، سب مشترک، سب مشترک. احرام میں احرام جو ہے وہ کاندھے سے اوپر ڈالیں یا کان بغل کے نیچے سے نکالیں؟ بتائیے، اس اختلاف پر آپ زور دیں گے یا اس پر زور دیں گے کہ یہ سب حج کرنے کے لیے آئے ہیں خانہ خدا کا؟ اور فرما رہے ہیں آپ، کچھ لوگ نیچے سے ایسے پہنتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سے پہنتے ہیں. اور ایک طواف آخر میں شیعہ حضرات زیادہ کرتے ہیں، اسے طواف النساء کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی میری تحقیق یہ ہے کہ دونوں میں مشترک ہے، مثلا صرف جو ہے وہ اصطلاح کا فرق ہے. طواف النساء کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے اوپر ایک لخت حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ یک لخت حرام تو ہوتی ہیں، یک لخت حلال نہیں ہوتی. حلال ہوتی ہیں قسطوں میں. کچھ چیزیں سعی کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں قربانی اور نحر کے بعد حلال ہوتی ہیں. ایک چیز فقہ جعفری میں ہے اور وہ حلال ہوتی ہے سب کے آخر میں، جب آخری طواف کر لیں گے آپ تو اس کے بعد حلال ہوگی، اور وہ ہے میاں اور بیوی کا تعلق. ٹھیک ہے نا؟ تو اس ایک اختلاف پر آپ پورے حج کو قربان کر دیں گے. جو مشترک چیزیں ہیں وہ سب غارت. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سوچ،
اگر ہماری اور آپ کی پازیٹیو سوچ نہیں ہے اور اگر ہم مشترک عناصر تلاش نہیں کرتے تو اس کے معنی ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں، ہماری نیتوں میں فتور ہے، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم رسول والے نہیں ہیں، ہم قرآن والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب کے سب مل کر پکڑ لو اور ہرگز ہرگز تفرقہ نہ کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا، آیت قرآنی ہے۔ جس قرآن نے اقیم الصلاۃ کہہ کر نماز فرض کی ہے، جس قرآن نے کتب علیکم الصیام کہہ کر روزہ فرض کیا ہے، جس قرآن نے حج فرض کیا ہے، جس قرآن نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اسی قرآن نے اتحاد میں رہنا فرض کیا ہے اور تفرقہ نہ کرنا حرام کیا ہے۔ آپ کس منہ سے تفرقہ کر رہے ہیں؟ آج کل ایک رسم چلی ہوئی ہے، نفرت انگیز SMS میسیجز۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کوئی مسلمان کر سکتا ہے ایسی حرکت؟ جو لوگ کر رہے ہیں مگر انہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں ہے، حمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ اسلام تو بہت بلند چیز ہے۔ جو لوگ کر رہے ہیں یا نادان اور جاہل ہیں یا بیمار ہیں یا اسلام دشمن ایجنسیز کے ایجنٹ ہیں۔ نفرت کا جواب نفرت سے بھی ہمیشہ نہیں دیا جاتا۔ اب میں ایسے ہی بات کرتا رہوں گا، یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جب میں بیمار رہتا ہوں اور دھیرے دھیرے بات کرتا رہتا ہوں تو ختم کرنا بھول جاتا ہوں، بات کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آج ایسا نہیں، یاد آ گیا مجھے کہ ختم بھی کرنا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا، بڑے کام کی بات ہے۔ سر پہ میرے بھی امامہ ہے، مولوی نظر آتا ہوں نہیں، رند ہوں مولوی کی صورت میں۔ یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، واعظ حضرات، مولوی حضرات، قاری حضرات، یہ ہر نماز جمعہ میں، ہر خطبے میں اٹھتے بیٹھتے آپ سے کہتے رہتے ہیں تم پیدا کیے گئے ہو عبادت کے لیے، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں وہ مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے صحیح ترجمانی کیجئے گا، جو بات ہے وہ جو عرض کر رہا ہوں، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یعنی پوری صحافت برادری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں پرسنلی۔ یہ تو خیر ماشاءاللہ پروردگار ان کو توفیقات میں اضافہ کرے۔ صحابی حضرات بہت مفید کام بھی کرتے ہیں اور بہت خطرناک کام بھی کرتے ہیں، کچھ کا کچھ بھی کر دیتے ہیں آسانی سے۔ مزاحاً میں نے جواب دیا تھا ایک جگہ لاس اینجلس میں، بہت پہلے ایک کانفرنس ہوئی اور مجھ سے پوچھا گیا اس میں کہ بتائیے جرنلزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے میں نے کہا نا رند ہوں مولوی کی صورت میں، اس وقت میری رگ ظرافت متحرک ہو گئی۔ تو میں نے کہا دیکھیے اسلام نے غیبت کو حرام قرار دیا تھا، آپ نے غیبت کو انڈسٹری بنا دیا ہے۔ یہ بھی جرنلزم کی ایک تعریف ہے، غیبت کو انڈسٹری بنا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ صحیح ہے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر کہ عبادت کی۔ مگر میں جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اسے خدا را سمجھیں، حق سبحانہ و تعالی نے اپنے اور آپ کے درمیان جو رشتہ مقرر کیا ہے وہ بندگی کا رشتہ نہیں ہے، اس کی اساس بندگی نہیں ہے، محبت ہے۔ اور یہ میں کوئی شاعرانہ تصور نہیں پیش کر رہا ہوں، تخیل نہیں ہے میرا، قرآن مجید کی آیت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے پروردگار عالم نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، قل کیا اس کے بعد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تب میری پیروی کرو. یعنی رشتہ جو وہ چاہتا ہے وہ محبت کی بنیاد پر چاہتا ہے، بندگی کے تصور کے طور پر. اس نے آقائی و غلامی کا رشتہ نہیں رکھا ہے اپنے اور آپ کے درمیان. چاہے کہ ہمارے ہی درمیان لوگ کوئی آقا بننا چاہتا ہے، کوئی مولا بننا چاہتا ہے، کوئی فرعون بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. ہر شخص کم سے کم باس بننا چاہتا ہے. ہر شخص کے اندر بڑا تلخ جملہ ہے یہ. اگر ہم اپنے اپنے نفوس کا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. ہر شخص کے اندر. اللہ نے اپنے اور آپ کے درمیان رشتے کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ محبت پہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مرحلہ آتا ہے. پہلی چیز محبت، یعنی اصل جوہر جو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں، اپنے ظرف وجود میں پیدا کرنا ہے وہ جوہر محبت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ جوہر محبت ہی ہے جو تمام اخلاقی اقدار کی اصل و اساس ہے. محبت ماں ہے تمام قدروں کی. محبت، تمام اخلاقی قدریں محبت سے پیدا ہوتی ہیں، اور محبت ہی سے ان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ان میں قوت پیدا ہوتی ہے. اور اگر محبت نہ ہو تو اخلاقی قدریں دم توڑ دیتی ہیں، پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. دین کی اساس محبت ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت. اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو، مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو حکم دیا کہ تم ہمارے نبی سے ایسی محبت کرو کہ جو تم اپنی اولاد اور اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ محبت کا درجہ رکھو نبی سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور خود خدا نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ اے مسلمانوں ہم تم سے اپنی نبوت کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کوئی جزا نہیں مانگتے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی مزدوری نہیں چاہتے، مگر محبت، میرے اہل بیت سے محبت. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اسلام کی اساس، بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے. اسلام محبت کا نام ہے، اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نام ہے، اور ایک دوسرے کو الہی محبت کا پیغام دینے کا نام ہے. اگر ہم نے یہ جوہر اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو ہم نہ اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، نہ اچھے دیندار بن سکتے ہیں، نہ دین کی روشنی میں زندگی کے معمے کو حل کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں اپنی گفتگو روک رہا ہوں، مجھے اندازہ نہیں کتنی دیر تک گفتگو کرتا رہا. اب آپ حضرات اگر سوال کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ راست سوال آپ پوچھنے اتنا وقت نہیں. اگر لکھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے، اور نہیں تو راست سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال سید کاظم رضا جدید صاحب نے لکھ دیا ہے، نفس مطمئن کیسے حاصل کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سے پہلے ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا تھا مجھ سے کہ میں یہ کیسے سمجھوں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، یا کیسے سمجھوں کہ واقعی میں مومن ہوں اور ایمان پر فائز ہوں. تو میں نے
ایک جواب دیا تھا اور وہ آپ حضرات کے سامنے دہرا رہا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے. یاد رکھیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا. اگر آپ کو کسی کی کوئی خوبی سننے کو ملے، کسی کی بھی، عزیز، رشتہ دار، دوست، دشمن، کسی کی بھی خوبی سننے کو ملے اور اس کی نیکی یا خوبی سن کر آپ دل میں مسرت محسوس کریں تو آپ سمجھیں کہ ایمان ہے آپ کے دل میں. دشمن تک کی اگر خوبی سن کر، دشمن ہے آپ کا، مگر کسی شخص نے اس کا کوئی اچھا واقعہ سنا دیا، اچھی نیک بات بتا دی کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کی، اس کی نیکی سن کر اگر دل میں مسرت پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، محسوس ہو، تو آپ سمجھیں کہ آپ ایمان کے درجے پر فائز ہیں. آپ کے دل میں ایمان کا نور ہے، ایمان کا جوہر ہے، اور آپ کے لیے ترقی کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی کی کوئی بدی، برائی سن کر، چاہے وہ آپ کا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس بدی اور برائی سے سچ میں نفرت پیدا ہوئی اور آپ نے محسوس کیا کہ بھئی یہ بری بات ہے، وہاں ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو کہ میرے بیٹے کی برائی ہے تب تو وہ برائی نہیں ہے، اور پڑوسی کے بیٹے کی برائی ہے تو برائی ہے. اگر اس مرحلے میں بھی آپ نے اپنے دل میں یہ محسوس کیا کہ برائی سے آپ کے اندر نفرت ہے، تو اس کے معنی آپ ایمان کے درجے پر فائز ہیں، ابتدائی درجے پر، اور آپ کے لیے ایکسل کرنے کی، ٹیک آف کی، اوپر اور جانے کی گنجائش موجود ہے. اور اگر یہ حاصل ہے نا تو ایک عام انسان کے لیے سمجھیے کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اور کوئی سمجھ؟ جناب ایس وائی ندیم صاحب کی خواہش تھی کو سوال براہ راست چلے گئے. اچھا، اور کوئی صاحب جو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. دو انسان ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلمان ہے، اور دونوں بالغ ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، مگر وہ اپنے دین پر غور و فکر نہیں کرتے. تو کیا مسلمان آدمی کامیاب ہوگا آخرت میں؟ دونوں ایک سے، مطلب دونوں اچھے، بہت اچھے انسان ہیں، جیسے مطلب کہ 80% بھائی ایک بھی پڑھتے ہیں یا ڈسٹنکشن ہولڈر ہے انسانیت، مگر غور و فکر نہیں کرا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جب بالغ ہوں تو اپنے دین پر غور و فکر کریں، مگر دونوں نے غور و فکر نہیں کرا. مگر وہ بائی ڈیفالٹ، کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ مسلمان پہ چلتا رہا، اور ایک ہندو مذہب پہ ہوا تھا وہ ہندو پہ چلتا رہا. آخرت میں کیا مسلمان، ایسا مسلمان وہ کامیاب ہوگا، اور اگر ہوگا تو اللہ کی عدالت کا کیا ہے؟ اچھا سوال ہے، بہت مبتلا بے سوال ہے. یہ سوال بار بار آتا ہے سامنے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اپنے دین، اصول دین اور فروع دین پر، خاص طور سے اصول دین پہ غور کرنا واجب ہے. لیکن جو لوگ لطف الہی سے، اتفاق لطیفانہ سے مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اگر اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کرتے رہے تو یقیناً آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے. اور جو غیر مسلم ہیں اور انہوں نے دین و مسلک پر غور نہیں کیا اور دین حق تک نہیں پہنچ سکے، تو آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان، جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے غور و فکر نہیں کیا، ایسا ہے نہیں. عمر انسان کی جو ہے زندگی، اس میں ایک روح ہے اور ایک جسم، اور بلوغ جو ہے یہ بھی دونوں کی الگ الگ ہوتی ہے. جسمانی بلوغ الگ طریقے سے ہوتا ہے اور فکری اور روحانی بلوغ الگ طریقے سے. جس طرح جسمانی بلوغ سے گزرتا ہے ایک انسان، اسی طرح روحانی بلوغ سے بھی گزرتا ہے.
اور جب روحانی بلوغ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہر چیز پر اس کے ذہن میں سوالات آتے ہیں. اگر اس نے ان سوالات پہ صحیح طریقے سے سوچا تو یقیناً حقیقت تک پہنچ جائے گا، اور اگر نہیں سوچا تو اس کی سزا آخرت میں پائے گا. آج کی میں مثال دے رہا ہوں. آج وہ ڈرائیور باہر بیٹھا ہوا ہے جو مجھے لے کے آیا، اس سے میں نے پوچھا کہ تم پوجا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کرتا تو ہوں. میں نے کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے فوراً جواب دیا کہ میں پوجا سے زیادہ اہمیت اس کو دیتا ہوں کہ ماں باپ کو خوش رکھوں اور ان کو ناراض نہ کروں. میں نے کہا بھائی تم نے پہلے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ ایک لے مین ہے، ٹیکسی ڈرائیور، اسے معلوم تھا کہ نتیجہ کیا ہو. میں نے کہا اچھا، کہا کبھی کبھی پوجا بھی کر لیتا ہوں. کس کی پوجا کرتے ہو؟ بدھ کی. تو وہ چپ رہا ہے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ہاں کہے نہ کہے. جی. میں نے کہا بدھ بنائے کس نے یہ بتاؤ؟ کہا جی وہ تو ہم ہی نے بنائے. ہم نے کہا اب یہ بتاؤ کہ جس کو تم ہی نے بنایا ہے، جو تمہاری رحم و کرم پہ، جسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، تمہارے رحم و کرم پر ہے، اسی کی پوجا کرتے ہو تو اس میں کیا معقولیت ہے؟ تم اس کی پوجا کرو جس نے تم کو بنایا ہے، اس کی پوجا نہ کرو جس کو تم نے بنایا ہے. تو یقین کیجئے کہ اس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. اس نے کہا بالکل آپ صحیح کہیں، بالکل آپ صحیح کہیں. غور فرمائیں. یہ فکری بلوغ سے، ان سوالات سے ہر شخص گزرتا ہے. صرف یہ ہے کہ کبھی سوالات کو اگنور کر دیتے ہیں کچھ لوگ، تو اگنور کرنے کی سزا پائیں گے. واضح ہے؟ اس لیے حجت الہی سب پر تمام ہو کر رہی ہے. اور کوئی سوال؟ تقدیر اور تدبیر میں ایکسپلین کر دیں. ارے واہ کیا اچھا سوال کیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رزلٹ خراب نکلتا ہے تو نصیب پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو اس کی میری وضاحت. بہت بڑا سوال ہے یہ، اور یہ سوال اتنا بڑا ہے کہ اس پر پورے دن بھر کا سیمینار ہو سکتا ہے. مگر آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے میں جو جواب دے رہا ہوں اسے نوٹ کر لیجیے. جواب تو میرا پرانا ہے، لیکن آج ایک ایسی مثال دے کر واضح کروں گا انشاءاللہ کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دی ہے یہ مثال. آپ کہیں گے اب یہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگے. جو لوگ جدید علم کلام کی بات کرتے ہیں ان تک نے اس مثال کو اس طرح سے نہیں دیا. اب میں ذرا انٹلیکچوئل سطح پہ بھی لے جا رہا ہوں بات کو، اور فرمائیے گا. میں اس سوال کا جواب دے دوں جو جبر و اختیار سے متعلق ہے. بہت بڑا سوال ہے جبر و اختیار. اس کائنات میں انسان مجبور ہے یا مختار؟ ڈٹرمنیشن کے قائل ہیں آپ، ڈٹرمنزم کے قائل ہیں، یا آپ اختیار کے قائل ہیں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے، ہمیں پیدا کر کے ہر چیز میں مجبور رکھا ہے کہ ہمیں اختیار ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور غالباً ہمارے شفیق محترم غلام حیدر صاحب کو بھی یاد ہوگا، اسی امام بارگاہ میں یہیں پر ایک مرتبہ برسوں پہلے میں نے اس مسئلے پر مجلس میں روشنی ڈالی تھی تھوڑی سی. اور اس وقت میں نے ایک شعر ناسخ کا پڑھا تھا. شیخ امام بخش ناسخ اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، لکھنؤ دبستان کا بانی انہیں سمجھا جاتا ہے. عام طور پہ انہیں زبان کا شاعر سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے دیوان میں کئی شعر بڑے حکیمانہ ہیں. اس میں سے ایک شعر فلسفہ جبر و اختیار سے متعلق ہے. تقدیر، جبر، اختیار. اب یہ شعر ذہن میں رکھیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر. بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا جا. اگر اس شعر کو آپ سمجھ گئے تو آپ کے سوال کا پورا جواب ہے اس میں.
سینکڑوں صفحے لکھے جا سکتے ہیں اس ایک شعر کی تشریح میں. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھ، یعنی 2 مصروں میں اتنا مطلب سمیٹ لینا، وہ بھی فلسفیانہ اعجاز شاعری ہے. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لیتا. اب یہ اختیار کتنا ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ اختیار کتنا ہے؟ اب میں ایک درخواست کر رہا ہوں، جو حضرات سوال لکھ کے بھیج دیں، میں شاید جواب سب کے نہ دے پاؤں، وہ اپنا ای میل اس پر لکھ دیں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگر جینوئن سوالات ہوں گے علمی اور مذہبی فکری تو میں ضرور جواب بھیج دوں گا، اور جتنا یہاں جواب دے سکوں گا دے دوں گا انشاءاللہ. اب یہ توجہ رکھیے، یہ ایک بڑا شبہہ ہے، بہت بڑا شبہہ ہے، اسے سمجھ لیجیے. سوال ہمارا تھا جی میں ایک سوال کو پورا کر لوں. سنیے، جبر و اختیار کے مسئلے کتنا اختیار ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلا میں پڑھنے کو کچھ اختیار لے جائے گا. کچھ اختیار کی تشریح کیا ہے؟ ایک اور شاعر نے کی، اور انہوں نے 4 مصروں میں اس کی تشریح کی، اور وہ ربائی کی شکل میں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، ہر چند کے جبر خشت بنیادی ہے، قدرت نے مگر راہ بھی دکھلا دی ہے، اٹھے تو 2 عالم کو مسخر کر لے، اتنی حد زنجیر میں آزادی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پوئٹری نہیں ہے صرف. پوئٹری کا سہارا میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں بہت دیر تک تقریر کروں گا تو یہ مطلب کنوے ہو پائے گا. نثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی سی بھی عطا بہت ہوتی ہے. کاش یہ جملہ یاد رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھوڑی سی عطا بھی بہت ہوتی ہے. اس نے جو تھوڑی سی آزادی ہمیں دی ہے، خدا کی قسم وہ اتنی آزادی ہے کہ ہم چاہیں تو کائنات کو مسخر کر لیں. توجہ فرمائیں. اب میں 2 مثالیں دے رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہنوں سے یہ شبہہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا. ایک مثال دوں جبر کی، اور اس میں بلکہ اور بہت سے سوالات سمیٹ لوں. توجہ فرمائیے گا. جبر و اختیار کے ساتھ ہمارے ساتھ اور سوالات جڑے ہوتے ہیں. خیر و شر کا سوال جڑا ہوتا ہے، اور امتحانات کا سوال جڑا ہوتا ہے. اکثر آپ کہہ رہے ہیں تقدیر پر، کچھ لوگ خدا پہ رحم کرتے ہیں تو ایک اور اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں، کہیں گاڑی پھنسی. کیا بتاؤں، امتحان لے رہا ہے اللہ. ارے جا کے کسی آئینے میں آئینے چہرہ تو دیکھیے. آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اللہ آپ کا امتحان لے. ارے امتحان لیا جاتا ہے ان کا جن کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. امتحان لیا جاتا ہے اس کا جسے کوئی منصب عطا کرنا ہوتا ہے، عہدہ دینا ہوتا ہے. آپ سب یونیورسٹی کے سامنے سے روز گزرتے ہیں، کوئی انٹرویو لیتا ہے آپ کا کبھی؟ آپ کا انٹرویو تب لیا جائے گا جب آپ درخواست لے کے جائیں گے کہ مجھے لیکچرر بنا لیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ کچھ مانگیں گے، کوئی عہدہ منصب، اور وہاں سے دینے کا امکان ہوگا تو آپ کی آزمائش ہوگی، امتحان لیا جائے گا کہ پرکھ لیں آپ اس عہدے کے لائق ہیں بھی یا نہیں. واضح ہے بات؟ تو یہ نہ کہیے کہ صاحب ہمارا امتحان ہو رہا ہے. ہر شخص ماشاءاللہ، یہ سارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی ہوں گے نا، تو یہ سب سمیٹ لیے میں نے. امتحان، آزمائش، پاداش. اب سنیے، ہمارے بہت سے کام ایسے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہماری زندگی میں ہیں،
جتنی رکاوٹیں اور مشکلیں ہماری زندگی میں ہیں، توجہ رکھیے گا بزرگان محترم اور جوانان عزیز، اور اگر خواتین سن رہی ہیں تو وہ بھی، کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں، کس شعور کے ساتھ، ان میں ہمت اور حوصلہ اور شعور ادا کریں۔ دیکھیے جتنی بھی مشکلات ہم لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہیں اس کی صرف دو قسمیں ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ یقیناً کچھ مشکلات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں، مشکلات جو ہمارے لیے مشکل ہیں، اور بہت سی وہ ہیں جو ہماری اپنی غلط روی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم نے پلاننگ صحیح نہیں کی، پروگرامنگ صحیح نہیں کی، ہمیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، پڑھی ہم نے شریعت اور یونیورسٹی میں درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں فزکس کا پروفیسر بنا دیں، اور میں اب جناب وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی، تو اب گاؤں والوں کو جا کے منہ کیا دکھائیں؟ وہ کہہ دیا قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا، اللہ آزمائش لے رہا ہے۔ ارے سبحان اللہ، جو چیز پڑھی نہیں، یا ہمیں بزنس کرنا آتا نہیں، یا بزنس کرنے میں ہم نے بزنس کرنا سیکھا کتابوں کا، بک انڈسٹری، اور پھر اس کے بعد کوشش کر رہے ہیں ہم کسی اور میں اسلحے بیچنے کی انڈسٹری میں پہنچ گئے۔ جس فیلڈ کے ہو بھائی اس فیلڈ میں کام کرو، ایکسل کرو گے، ترقی کرو۔ خود ناشناسی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب پھر سنیے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں چاہتا ہوں دلوں سے شکوک و شبہات نکل جائیں۔ جتنی بھی مشکلیں، آزمائشیں، امتحانات، ابتلاءات، مصائب ہماری زندگیوں میں ہیں، ان کی صرف دو قسمیں، کچھ خدا کی طرف سے ہیں اور کچھ، بلکہ بہت کچھ ہماری طرف سے ہیں، لیکن دونوں قسموں کا حل نکالنے والا وہی ہے۔ اللہ مشکلوں میں مبتلا کرنے والے کا نام نہیں ہے، مشکلوں سے نکالنے والے کا نام۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، ابھی جواب مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ جو دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، مشکلات جو خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی مثال دوں، جتنی مشکلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ سب انسان کے حق میں سراسر رحمت ہوتی ہے، سراسر لطف و رحمت، سراسر لطف و رحمت۔ بظاہر نظر آتا ہے یہ مشکل ہے، بباطن اس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور اس کی دو مثالیں دوں گا میں، دو مثالیں، آپ میں سے ہر ایک اس مثال کو قبول کرے گا اور سمجھے گا۔ جبر اور مصیبت، جو لوگ بڑے ہیں وہ سب تو اس سے یقیناً گزرے ہوں گے۔ چھوٹا بچہ جب پہلی بار اسے گھر سے نکال کے اسکول بھیجتے ہیں، موٹا سا بستہ اس کے کندھے پہ رکھ کے پیٹھ پہ ڈالا، اس کے لیے تو مصیبت ہے، مصیبت ہے کہ نہیں؟ قیامت ہے، مصیبت ہے۔ بچوں کی نفسیات اگر آپ دیکھیں تو یہ ماں سے، باپ سے، گھر سے، کھلونوں سے، اس مانوس فضا سے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے بھی دور ہونا اس کے لیے تو قیامت ہے، قیامت ہے، یعنی لٹرلی قیامت ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ان کو ہو گیا، کس لیے مجھے ماں سے دور کر رہے ہیں، کس لیے گھر سے دور لے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے قیامت عظمیٰ ہے، مصیبت ہے، ابتلا۔ اسی لیے بچے روتے ہیں، بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں جب انہیں پہلی بار اسکول لے جایا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے مصیبت ہے، لٹرلی مصیبت، واقعی اس بچے کے لیے مصیبت ہے۔ 4 گھنٹے ماں سے دور رہنا، گھر سے دور رہنا، ماں کی شفقت سے دور رہنا، اپنے کھلونے سے دور رہنا، پیٹھ پر بستہ لے کے جانا، نامانوس لوگوں میں بیٹھنا، غور فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ مصیبت آپ بتائیے اس کے حق میں مضر ہے یا سراسر رحمت؟ رحمت ہے یا نہیں؟ سراسر رحمت ہے۔ غور فرما رہے ہیں، جس طرح یہ مصیبت رحمت ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ بندوں کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ وہ سب ہماری تربیت اور ترقی کے لیے، ہمارے استحکام کے لیے ہیں، ہمارے حق میں لطف پروردگار ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ایک مثال، دوسری مثال، بس اب دوسری مثال دے کے ختم کر دیتا ہوں۔
نہیں میں بھی تھک گیا. دوسری مثال جبر کی مثال, جبر, قدرتی جبر, سائنٹیفک مثال. زمین میں اچھا کسی کو کھینچنا اپنی طرف, اس کو اس کا شعور بھی نہ ہو اور اس کشش کو توڑ بھی نہ سکتا ہو, یہ جبر ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کھینچوں اپنی طرف اس طرح کہ آپ اس کشش کو توڑ بھی نہ سکیں, کھنچ کے رہیں, سمٹ آئیں, میرے پاس آ کر رہیں, جب تک آئے نہیں آپ کو قرار نہ ملے. جبر ہے یا نہیں؟ ہے. زمین میں اللہ نے کشش ثقل رکھی ہے, رکھی ہے نہیں؟ یہ کشش ثقل جو زمین میں ہے آپ کے حق میں رحمت ہے یا عذاب؟ رحمت ہے یار, رحمت ہے نا. اور کیسی رحمت ہے, کشش ہے, جاذبیت ہے, زمین پوری قوت سے اپنی طرف کھینچتی ہے اور آپ پر کشش کا احساس بھی نہیں. تو جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبر ہے وہ ایسا ہی لطیف جبر ہے جسے میں قہر محبت کا نام دیتا ہوں. قہر محبت ہے. قہر محبت کسے کہتے ہیں؟ قہر محبت کسے کہتے ہیں؟ ماں کی گود میں بچہ ہو اور ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے اور وہ دودھ نہ پی رہا ہو, تو ماں کبھی کبھی اسے تماچے لگاتی ہے کہ یہ کم سے کم دودھ پی لے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے, تاکہ اس کی نشو و نما میں کمی نہ آئے. قدرت کی طرف سے جو جبر ہے وہ اسی انداز کا ہوتا ہے, اسی انداز کا. تقدیر کو نہ کوسیں, اپنے کو مجبور نہ سمجھیں. حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں ضرور, مگر وہ سب چیزیں انسان کے بنیادی طور پر ترقی اور استحکام کے لیے ہیں. اور انسان اپنی زندگی میں جو مشکلیں پیدا کر لیتا ہے وہ اپنی غلط اندیشی اور غلط کاری کی بنا پر, ورنہ اور اس غلط اندیشی اور غلط کاری کے نتائج سے بھی نجات دینے والا وہی لطیف و خبیر و رحیم و غفور ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, زندگی کا صحیح لطف عطا فرمائے. چند اشعار پیش کر رہا ہوں بی کی خدمت. مطلب سمجھ فرمائیں. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر, نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر, جہان کل میں اندھیرا ہے جہان کل میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر, نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر. بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر, بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر, کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ
فاطمہ بتا رہا ہے زمانے کو سورہ کوثر کلام پاک ادھورا کلام پاک ادھورا ہے فاطمہ کے بغیر. اور شعر سماعت فرمائے. جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے جو بیٹیوں کے مخالف ہیں ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ جو بیٹیوں کے مخالف ایسے لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر. چلو سوال کرے چل کے حر کی خدمت میں چلو سوال کرے چل کے حر کی خدمت میں قبول کیا کوئی توبہ ہے کے بغیر قبول کیا کوئی توبہ کے بغیر. قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے قسم علی کی ہے معبود بند کر دے اسے اگر یہ قلب دھڑکتا قسم علی کی ہے معبود بند کر اسے اگر یہ قلب دھڑکتا اور یہ ایک مقصد معراج ہو بھی سکتا ہے نبی کا دل نہیں لگتا ہے کے بغیر نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر. اور اس
اس میں دو شہزادی کا ذکر ہے، ذرا سماعت فرمائیے بھی شعر. ظہور ثانی زہرا کا بے سبب تو نہیں، ظہور ثانی زہرا کا بے سبب تو نہیں، حسین رہ نہیں سکتا ہے حسین رہ نہیں سکتا نہ دین کچھ ظہور ثانی زہرا کا بے سبب تو نہیں، حسین رہ نہیں سکتا ہے فاطمہ کے بغیر، حسین رہ نہیں سکتا ہے فاطمہ کے بغیر. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر. سبحان اللہ.